کی حفاظت کرے گا. اس قرآن کو پانی میں ڈبو دیا جائے, اس کی حفاظت اللہ کرے گا. اور آپ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, جو حافظ قرآن پڑھاتے ہیں ان کے دل میں کیسے وہ محفوظ ہے, کیسے اس کی زبان چلتی ہے, کیسے وہ پڑھاتا ہے. یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. مصلی پر نماز پڑھا لینا, مصلی پر قرآن کریم کی تلاوت کر لینا, یہ عام بات نہیں ہے. آج کی ایک آیت کسی کو سنا دے ایسے بیٹھ کر, اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اور ایک حافظ پورا قرآن کریم پڑھتا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا معجزہ ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, ہمیں اس قرآن کی حفاظت کرنی ہے. اللہ اس کی حفاظت کروائے گا, لیکن ہمارے ذریعے کروائے گا. اس لیے ہمیں اس قرآن کو پڑھنا بھی ہے, اس کی تلاوت بھی کرنی ہے, اس کو سمجھنا بھی ہے. کیوں؟ یہ قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کو اگر کہیں پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ذرہ ذرہ ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ پھٹ جاتا, پہاڑ لرزہ لرزہ ہو جاتا. یہ کوئی عام چیز نہیں. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, ہمیں اس قرآن کی حفاظت کی خود بھی فکر کرنی ہے. اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے, اپنے بچوں کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی, سورہ قیامت میں اللہ فرماتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے جلدی سے جلدی اس کو حفظ کر لے, جلدی سے جلدی اس کو محفوظ کر لے. اس سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اپنے بچوں کو, مسلمانوں کو چاہیے کہ بچہ اگر اس کا چھوٹا ہو تو کوشش کرے کہ وہ اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دے, قرآن کریم محفوظ کروائے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, ہمیں اس اعتبار سے کوشش کرنی ہے